السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سامعین مکرم، حضرات و حاضرین، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ماخذ وہ قرآن حکیم ہے، جس نے ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت صحابہ کرام کی جماعت کو تشکیل دیا، اور پھر ان صحابہ کے قلبی اور ذہنی رجحانات کا اور ان کی فکری ارتقاء کا مسلمانوں کو بتایا۔ سامعین، میری بات پر توجہ کیجئے، اگر ہم صحابہ کے ذہنی رجحانات کے لیے قرآن کو کھولتے ہیں تو سینکڑوں آیات ہماری آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسانی زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کہ کسی چیز کا نئے سرے سے اوپر کی طرف جانا، اور دوسرا کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ حضرات، جو پہلی چیز ہے کہ کسی چیز کا نیچے سے اوپر جانا، یہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، اس کی اپنے جد و جہد ہوتی ہے، اور اسے کسب بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، وہ چیزیں جو اوپر سے نیچے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسان کے دل کو دیکھ کے اللہ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ صحابیت یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتی، عمل یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتا، یہ جب اللہ چاہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو دے دیتے ہیں۔ جب علم اللہ چاہتے ہیں علم بھی دے دیتے ہیں۔ نبوت اور رسالت جب اللہ کریم چاہتے ہیں تو اپنے بندے کو دیتے ہیں، کسی اور بندے کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ نہیں ملتی۔ حضرات، اور قرآن نے ان صحابہ کو ایسے صحابیت نہیں دی، بلکہ اللہ کو پتا تھا کون صحابی ہے، کس نے ابو بکر بننا ہے، کس نے عمر بننا ہے، کس نے عثمان بننا اور کس نے علی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جب اللہ کریم نے ان صحابہ کے دلوں کا جائزہ لیا، ان کے دلوں کو دیکھا تو کیا لیا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی پایا، اور اس بات کو اپنے قلوب و ذہن میں درج کر لیجئے کہ انسان کو جو بھی رتبہ اور مقام ملتا ہے وہ انسان کے تقوی کے معیار پہ ملتا ہے، انسان کے ایمان کے معیار پہ ملتا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب صحابہ کے ہم سے روزے میں آ گئے تھے، اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا، کیا وہ روزے میں آ گئے تھے؟ کیا وہ نماز میں آ گئے تھے؟ کیا وہ حج و زکات میں آ گئے تھے؟ امام صاحب کہنے لگے، اے میری بات سن سوال کرنے والے سائل، ہو سکتا ہے کہ صحابہ ہم سے حج میں بھی زیادہ ہوں، ہم سے نماز و نوافل میں بھی زیادہ ہوں، ہم سے زکات میں بھی زیادہ ہوں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور دیکھتے وقت جو ایمان کی بجلی ان کے دلوں کو پہنچی وہ ہم کو میسر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار صحابہ کے بارے میں، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ انسان کی ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم وان ابغضہم فببغضی ابغضہم، وہ بندہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے سے محبت رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، وہ بندہ جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نبی کے صحابہ سے منافقت رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے ان کے آقا و مولا، ان کے نبی، ان کے ہادی و رہنما سے منافقت رکھتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی سے منافقت رکھتا ہے، پھر صحابہ کرام سے منافقت رکھتا ہے۔ حضرات صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، اے علی لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، علی تجھ سے محبت رکھے گا تو صرف ایمان والا رکھے گا، اور اے علی تجھ سے منافقت رکھے گا، اس سے منافقت رکھے گا، تیرے بارے میں اس کے دل میں اگر بغض آئے گا تو وہ منافق ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ علی سے محبت یہ نہیں کہ علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یہ علی کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ علی کے نام کی دیگیں اتاری جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہادت پائے اس دن کے بارے میں ہم اسپیشل اور ایک دن مقرر کر کے اس کا رنج اور افسوس کا اظہار کیا جائے، یہ علی کی محبت نہیں ہے، یہ علی کے ساتھ دشمنی ہے۔ علی کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو صرف معیار ایمان قرار نہیں دیا بلکہ معیار راستہ بھی قرار دیا ہے، اور ان کے مسلک و موقف کو اپنانا یہ صحابہ کی شان ہے اور صحابہ کی شان پر عمل ہے۔ بہت بڑے محدث امام مسروق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر معرفت فضل امام من السنہ، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا اور ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں یہ علم رکھنا یہ سنت ہے۔ بلکہ کتاب کا نام المعرفت للفساوی میں یہ بات لکھی ہے کہ ابن سلمہ نے، خالد بن سلمہ نے امام مسروق کا یہی قول ابن شربہ کے ساتھ طواف کے دوران ذکر کیا، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے حب ابی بکر و عمر سنہ، ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا کیا سنت ہے؟ فرماتے ہیں لا، نہیں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فریضۃ، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یجتمع حب علی و عثمان الا فی قلب مومن، اب علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت جمع ہو سکتی ہے تو صرف ایمان والے کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، منافق کے دل میں نہیں جمع ہو سکتی۔ اس سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے، تو اسے چاہیے اپنے دل میں دیکھے، اس گوشت کے ٹکڑے میں دیکھے، اگر صحابہ کی محبت ہے وہ سمجھے اس کا ایمان کامل ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سے محبت دو سے بغض، بلکہ ابو بکر عثمان، ابو بکر عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ، طلحہ و زبیر
कुल्लुहुम, सब के सब से मोहब्बत होना ये वाजिब है, ये सुन्नत भी है, और इसके बगैर ना इंसान मुसलमान हो सकता है ना उसका ईमान कामिल हो सकता है। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह, मदीने के शेख आगे तलामिज़ा हजारों नहीं लाखों की तादाद में बैठ के हदीस पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? कान सालिहुस सलफी युअल्लिमून औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमून सूरता विस सुन्नह। फरमाते हैं सलफ सालिहीन जो थे अपनी औलादों को जहां पर कुरान सिखाया करते थे, कुरान की तालीम सिखाया करते थे, तवज्जो, जहां पर कुरान का नाज़रा पढ़ाया करते थे, कुरान का तर्जमा पढ़ाया करते थे और कुरान सुन्नत रसूल सिखलाया करते थे, सुन्नत के बारे में बतलाया करते थे। फरमाते हैं वहीं पर कमा युअल्लिमून सूरत बिस सुन्नह, वहां पर हुब्ब अबी बकर व उमर, वहां पर इमाम मालिक फरमाते हैं कि सलफ सालिहीन अपनी औलादों को हुब्बे अबी बकर के बारे में, अबू बकर की मोहब्बत, अबू बकर की सीरत, अबू बकर की शान, अबू बकर के मकाम और उमर की शान और मकाम ये भी बतलाया। क्या हमने अपने बच्चों को कभी ये बतलाया? और फिर वो तरह तरह के शुबुहात को सुन के बड़े होकर वो भी सहाबा पे एतराज़ात करने शुरू कर देते। और अगली बात सुने, एक और इमाम अब्दुल्ला बिन सुहल तस्तरी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, उन्होंने तो क्या कमाल कर दिया, ला युमिन बि रसूलिन लम युमिन बि रसूली मन लम युअक्किर असहाबहु। वो बंदा अल्लाह के नबी पे ईमान नहीं ला सकता। कौन सा बंदा? मन लम युअक्किर असहाबहु, जो अल्लाह के नबी की सहाबा की तौकीर नहीं करता, अल्लाह के नबी के सहाबा की शान को नहीं बयान करता, अल्लाह के नबी के सहाबा का मकाम नहीं समझता और न समझाता है, वो अल्लाह के नबी पर ईमान ही नहीं। और ईमान हफ्स बिन उमर सलीम रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन इर्तकब कुल्ल खतीअतिन मा खला शिर्क बिल्लाह व खरज मिन दुनिया सलीम अल क़ल्बी लि अस्हाबि रसूलिल्लाह गफ़रल्लाहु लहू। जो बंदा दुनिया के हर गुनाह में मुलव्विस है, मा खला शिर्क बिल्लाह, शिरक के अलावा उसने हर गुनाह को इख्तियार किया हुआ है। बात समझ आ रही? वो बंदा जिसने शिरक के अलावा हर गुनाह का इर्तिकाब किया हुआ है, वह खरज मिन दुनिया सलीम अल क़ल्बि लि अस्हाबि रसूलिल्लाह गफ़रल्लाहु लहू, और उसका दिल सहाबा के बारे में पाक है, सहाबा के बारे में शफ़क़त है, सहाबा के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं है, सहाबा के बारे में कोई मुनाफ़क़त नहीं है। फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लहू, वो बात समझ ले कि अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे। और इसके बाद इमाम बशर बिन हारिस रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इतनी बड़ी बात कहती, औसक़ अमली फी नफ्सी हुब्ब अस्हाब मोहम्मद, कि आप ये बात कहने को तैयार हैं कि इमाम बशर बिन हारिस रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, औसक़ अमली फी नफ्सी अस्हाब मोहम्मद, मेरे दिल में मेरा सबसे पुख्ता अमल वह कौन सा है? वो नबी के सहाब के बारे में मेरे दिल में मोहब्बत। क्या आप कह सकते हैं कि मेरा सबसे पुख्ता अमल ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत, अल्लाह के नबी के सहाबा की मोहब्बत। और इसके बाद यहाँ बस नहीं, एक और इमाम फरमाते हैं, खसलतान मन कानत फी, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला, खसलतान मन कानत फी अस्सिद्क़ व हुब्ब अस्हाब मोहम्मद फअरजू अन यंजुवाना सालिमा। वो बंदा जिसने ईमान ले आया, अल्लाह के नबी को मान लिया, उसके बाद अल्लाह के नबी के सहाबा को भी मान लिया, अस्सिद्क़ व हुब्ब अस्हाब मोहम्मद, वो सच बोलता है, हर बाल पे सच्ची बात कहता है, सादिक और अमीन है। उसके बाद दूसरा अमल कौन सा?
محبت صحابی محمد، اس کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے. فَأَرْجُو أَن يَنْجَوَائِنَ السَّالِمَا، وہ اس بات کا یقین کر لے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور محشر میں آئے گا، اللہ اسے معاف فرما دے. اور امام سفیان بن ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من شتم ابا بکر وهو کافر، من شتم ابا بکر وهو کافر لا یصلی علیہ، وہ بندہ جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے رضی اللہ عنہ، جو ابو بکر کو گالی دیتا ہے وهو کافر، وہ بندہ کافر ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا لا یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے. صحابہ کی اتنی محبت سننے کے بعد، ان کے شان و مقام کو سننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ محض خیالی میں نہیں رہنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. اگر جان کی ضرورت پڑی تو جان بھی حاضر ہے، اگر مال کی ضرورت پڑی تو مال بھی حاضر ہے. کیسے دفاع؟ جیسے اللہ رب العزت نے کیا تھا جب یہ مشرکین مکہ کہنے لگے تھے اور کیا ہم ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ بیوقوف صحابہ ایمان لے کے آئے. کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے کے آئے. قرآن نے وہاں پر بھی صحابہ کا دفاع کیا. اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم الصفا ولکن لا یعلمون، یہ بندے اس بات کا علم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے کہ یہ خود بے وقوف ہیں. صحابہ بے وقوف بولیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. جو ایمان لے کے آئے ہیں اصل وہ جانتے ہیں، جو ایمان لے کے نہیں آئے یہ بے وقوف بھی ہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہیں. اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پر جب بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا تو قرآن نے دفاع کیا. قرآن بول پڑا ھذا بہتان العظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور جب منافقین مکہ یہ بات کہنے لگے ہم صحابہ کو یہاں سے نکال دیں گے، مدینے سے مکہ سے نکال دیں گے، تو قرآن نے کہا او نہ جاننے والو لا شعورو وللہ العزت جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہے. اور یہ منافقین مکہ کو کیا پتا، ان کے لیے عزت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا یہ منافق جو ہے نا، منافق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں ایسی جگہ تیار کی ہے کہ جہنم کا سب سے آخری ٹکڑا. بات پہ توجہ، بات پہ توجہ. اللہ نے فرمایا اور کما قال کہ منافقین مکہ کے لیے یا منافقین تمام کے تمام کے لیے اللہ نے جو ان کا ٹھکانہ بنایا وہ جہنم ہے. اور جہنم کون سی؟ جہنم کا سب سے آخری گڑھا ہے، اور ایسا گڑھا جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اور سمجھ لیجئے جو صحابہ کا منکر، میں بھی یہ بات اعلان کہنا چاہوں گا، جو صحابہ کا منکر وہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ منافق ہے اور منافقوں کے لیے جہنم. اور پھر اللہ نے صحابہ کو صرف ایمان کا معیار نہیں کہا بلکہ انہیں معیاری رستہ کہا. صحابہ کے مسلک و موقف کو معیاری رستہ قرار دیتے ہوئے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو ان صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور پھر دوسری بات، ہم نے صحابہ کا دفاع کیسے کرنا ہے؟ تو اس طرح جسے اللہ نے کیا میں نے آپ کو بتا دیا. اور پھر
جس طرح صحابہ کرام کا دفاع اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو اللہ من سب اصحابی، جو نبی کے صحاب کا برا بلا کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت اور سارے کائنات والے ایمانداروں کی لعنت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من عادلی فقد اذنبتہ بالحرب، جو میرے نبی کے میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، گویا کہ مجھے چیلنج کرتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک جگہ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، اور دوسری جگہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کا دفاع اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے کیا۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی اپنے 3 صحابہ کا انتخاب کرتے ہیں، جن میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور تیسرے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ تم نے روضہ خاک والی جگہ پہ جانا ہے۔ یہ روضہ خاک مدینہ اور مکہ کے درمیان والی جگہ ہے۔ وہاں پر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک عورت کو ایک خط دے کر مشرکین مکہ کی طرف روانہ کیا ہے، جاؤ سے خط لے کے۔ یہ صحابی چلے جاتے ہیں، جب روضہ خاک پہ پہنچتے ہیں وہ عورت وہیں پہ گزر رہی ہوتی، ملتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ خط دو جو تم حاتم بن ابی بلتہ سے لے کے آئی ہو، ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، تمہارے پاس خط ہے، ہمیں خط دو۔ وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ یہ صحابی سوچتے کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی کی زبان تو صادق ہے، اللہ کے نبی کو تو مشرکین مکہ بھی صادق و امین کہتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان تو سچی بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اس لیے ہم تیرے سے خط لے کے جائیں۔ توجہ، صحابہ نے جب سختی کی کہ اگر تو ہمیں خط نہ دے گی ہم تمہیں تیرے کپڑوں کو اتار دیں گے، خط لے کے جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا تیرے پاس خط دے۔ جب صحابہ نے سختی کی تو یہ عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اپنے نیفے سے ہاتھ لگاتی ہے، وہاں سے خط نکالتی ہے اور ان کو پکڑا دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے بالوں کے جورے میں سے خط کو نکالتی ہے اور صحابہ کو دے دیتی ہے۔ بات مختصر، توجہ، جب صحابہ اس خط کو لے کے آتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حاتب بن ابی بلتہ کی گردن سر تن سے جدا کر دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حاتب کو بلایا جاتا ہے، بلا کے کہتے ہیں، حاتب یہ تو نے کیا؟ فتح مکہ کا موقع ہے، صحابہ نے جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے، تو نے راز کو فاش کر دیا۔ حاتب بن ابی بلتہ یہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ مشرکین مکہ پر میرا احسان ہو جائے، میرے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، آپ کا بھی رہتے ہیں، صحابہ کا بھی رہتے ہیں، میرا دل ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ سن لو، حاتب کو صادق کرو، حاتب کو منافق نہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے دغا بازی کی ہے، آپ آرڈر لگائیں، میں اس کی گردن سر تن سے جدا کر دوں گا۔
اللہ کے نبی کہتے لا نہیں عمر، یہ کیونکہ بدری صحابی ہے، اس نے جنگ بدر میں یہ حصہ لیا تھا، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور اللہ نے بھی فرما دیا کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے آرڈر پہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تھے، غزوہ بدر کبریٰ میں شریک ہونے والے صحابہ پر حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو حرام کر دیا ہے اور ان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات سنتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اور آپ دیدہ ہوتے ہیں، آپس میں پیار و محبت بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے بھی صحابہ کا دفاع کیا، ہر موقع پہ کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کا دفاع کیا، ہر موقع پہ کیا۔ آج مسلمان صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے ان سارے کے سارے صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔